حضرت عمرو بن شعیب، اس کو عمرو پڑھیے گا، جہاں واو لکھا رہے تو عمرو پڑھیں گے۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے باپ دادا کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص سوتے ہوئے گھبرا جائے یعنی ڈر جائے تو یہ کلمات کہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ ترجمہ اس کا ہے، میں اللہ تعالیٰ کے مکمل ہر عیب اور کمی سے پاک قرآنی کلمات کے ذریعے اس کے غصے سے، اس کے عذاب سے، اس کے بندوں کی برائی سے، شیطانوں کے وسوسوں سے اور اس بات سے کہ شیطان میرے پاس آئیں پناہ مانگتا ہوں، تو وہ خواب اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما اپنے خاندان کی اولاد میں جو ذرا سمجھدار ہوتے ان کو یہ دعا سکھاتے تھے، اور ناسمجھ بچوں کے لیے یہ دعا کاغذ پر لکھ کر ان کے گلے میں ڈال دیتے تھے۔ ترمذی۔ اس کی تشریح یوں ہے، حضرت عمرو بن شعیب کہتے ہیں، اپنے باپ دادا کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ تم میں سے کوئی شخص گھبرا کر اٹھ جائے، سو رہا ہو اور گھبراہٹ ایسی صورت میں آ جائے اور وہ ڈر جائے تو اسے یہ کلمات کہنے چاہیے۔ کیا ہے کلمات جو ابھی میں نے پڑھے؟ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس کلمات کو کہیں گے تو ایسی صورت میں تو وہ خواب اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اگر کوئی شخص یہ کلمات کہہ لے تو وہ خواب اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اور پھر صحابہ کا عمل بتاتے ہیں کہ صحابہ اس کو سننے کے بعد کیا کرتے تھے۔ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ، ایک صحابی کا نام بتا رہے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما اپنے خاندان کی اولاد میں جو ذرا سمجھدار ہوتے، مطلب اولاد میں جو بچے سمجھدار ہوتے ان کو یہ دعا سکھا دیتے تھے، مطلب یاد کرا دیا کرتے تھے۔ تو آج بھی ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہمارے جو بچے ہوشیار ہیں، پڑھ سکتے ہوں، تو ایسی صورت میں انہیں یہ کلمات سکھا دیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلمات بہت سارے شر سے، پریشانیوں سے حفاظت کا ذریعہ ہیں۔ تو ہم اپنے خاندان کے بچوں کو جو پڑھ سکتے ہوں ان کو یہ سکھا دیں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ جو ناسمجھ بچے ہوتے تھے تو ان کو حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما لکھ کر کے کاغذ پر ان کے گلے میں ڈال دیتے تھے۔ اور آج بھی یہ کام ہم اپنے آپ سے خود سے کر سکتے ہیں، کسی کے پاس جانے کی چندہ ضرورت، بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور ان چیزوں کا رواج کاغذ پر لکھ کر کے ڈالنے کا یہ بچوں کے لیے ہے، اور بڑے جو ہوتے ہیں جو پڑھ سکتے ہوں تو ان کو دعائیہ کلمات یاد کر لینے چاہیے، یہ بہتر طریقہ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ آج کل دیکھتے ہیں کہ بڑے لوگ بھی تعویذ پہنے ہوئے پھرتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ اس صحابی کے عمل کے مطابق ہم کام کریں جو انہوں نے کہا کہ بڑے بچوں کو سکھاتے تھے، بڑے لوگوں کو سکھاتے تھے اور بچوں کو لکھ کر کے دیتے تھے۔ تو بڑے چھوٹے بچوں کو تو ہم لکھ کر کے آج بھی دے سکتے ہیں، لیکن بڑے لوگوں کو یاد کرا دیا کریں، اسے لکھ کر کے بڑے آدمی گلے میں نہ پہنے بلکہ پڑھ لیا کریں۔ یا اسی طریقے سے کوئی بھی تعویذ کا حکم یہی ہے کہ بڑے ہوں تو ایسی صورت میں یاد کر لیں دعائیہ کلمات کو، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے دعائیہ کلمات ہیں جو انشاءاللہ کہیں نہ کہیں پھر آئیں گے۔ تو اسی کے ساتھ ہم اپنی ویڈیو کو یہیں پہ روکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ سب سمجھ گئے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔